क्रिसमस। Merry Merry Christmas. Christmas. दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल, ये इतना बड़ा फेस्टिवल है कि मुसलमानों की ईदें जितना पैसा 10 साल में बनाती हैं, उससे भी ज्यादा पैसा क्रिसमस के सिर्फ 1 साल में बनता है। लेकिन आखिर इस क्रिसमस को मनाने की वजह क्या है? क्योंकि आज दुनिया के सबसे बड़े रिलीजन क्रिश्चियनिटी का ये मानना है कि इसी क्रिसमस के दिन जीसस ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। लेकिन अब सवाल ये है कि यही दिन 25 दिसंबर ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थडे है, तो फिर मुसलमान इसे क्यों नहीं मनाते? क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। नाउ आज से 2000 साल पहले ईसा अलैहिस्सलाम फलस्तीन के एक छोटे से शहर में एक मिरेकल से पैदा हुए। ये वो जमाना था जब फलस्तीन में यहूदी आबाद थे ही, लेकिन यहाँ पर यहूदियों की हुकूमत नहीं थी। हुकूमत उस वक्त की सबसे बड़ी अंपायर रोमन अंपायर की थी। जब रोमन अंपायर अपनी ताकत की पीक पर थे और यहाँ के बादशाह का नाम था सीजर ऑगस्टस, जो रोमन अंपायर का सबसे बड़ा बादशाह था, और इसके नाम को ऑगस्टस को आज हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। इसी ऑगस्टस के नाम पर साल के एक महीने का नाम भी रखा गया। जैसे ही ऑगस्टस अपनी पीक पर पहुंचा, वहां पहुंचकर उसने सबसे बड़ी गलती की जो हर बादशाह करता है। ऑगस्टस अपने आप को गॉड, खुदा कहलवाने लगा और पूरे रोमन एम्पायर में लोगों से अपनी इबादत करवाने के लिए अपने नाम के टेंपल बनवाए। अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो कोई भी शख्स जब इस पोजीशन को पहुंचता है तो अल्लाह ताला उसके गरूर को खत्म करने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम की तरह एक नबी भेजते हैं। तो इसी सीजर ऑगस्टस के दौर में ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। ईसा अलैहिस्सलाम भी यहीं पर रोमन एम्पायर के अंडर फलस्तीन में ही बड़े हुए। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम शुरू से ही अपनी एज के बाकी लोगों से बहुत ही डिफरेंट थे, क्योंकि एक बार बचपन में ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ मरियम के साथ बाजार में घूमते घूमते गुम हो गए और काफी ढूंढने के बाद भी वो पूरे बाजार में कहीं भी नहीं मिले। तो आखिर उनकी माँ उन्हें ढूंढते ढूंढते यहूदियों के एक टेंपल की तरफ गई, जहां उन्होंने देखा कि यंग ईसा अलैहिस्सलाम वहां के यहूदियों के साथ डिबेट कर रहे थे। और उनके क्वेश्चंस को सुनकर यहूदी स्कॉलर्स के चेहरे गुस्से से भरे हुए थे, क्योंकि उनके सामने ऐसे क्वेश्चन करने की जरूरत किसी में भी नहीं हुई थी। इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम फलस्तीन में बड़े होते गए और आगे जाकर उन्हें अल्लाह की तरफ से एक बहुत ही यूनिक पावर मिली, जिससे वो किसी भी बीमार शख्स को अपनी एक उंगली के टच से ठीक कर देते थे। और अपनी इस पावर को यूज करते हुए ईसा अलैहिस्सलाम गरीब लोगों की मदद करने लगे। और जैसे ही लोगों को ईसा अलैहिस्सलाम की इस पावर का पता चला, लोग दूर दूर से उनके पास आने लगे और आहिस्ता आहिस्ता ईसा अलैहिस्सलाम की पॉपुलैरिटी पूरे फलस्तीन में फैलने लगी। ईसा अलैहिस्सलाम की ताकत देखकर रोमन एम्पायर के जनरल उनसे डरने लगे और यहूदी उलमा तो उनसे पहले ही नफरत करते थे। तो अब ये दोनों मिलकर ईसा अलैहिस्सलाम को मारने की साजिश करने लगे, जिसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने 11 करीबी फॉलोअर्स के साथ आखिरी डिनर किया और फिर अल्लाह ने उन्हें आसमान की तरफ बुला लिया। लेकिन क्रिश्चियंस का मानना है कि इसके बाद उन्हें मार दिया गया। अब ईसा अलैहिस्सलाम तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन यहाँ फलस्तीन के उन 11 फॉलोअर्स ने फैसला किया कि हम ईसा अलैहिस्सलाम की टीचिंग्स को दुनिया तक पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले उन फॉलोअर्स ने इन यहूदियों को कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन यहूदियों ने ईसा को नहीं माना, तो इनको क्या मानेंगे। तो ये लोग यहूदियों को छोड़कर पूरी दुनिया तक ईसा अलैहिस्सलाम का मैसेज पहुंचाने लगे। तो अब क्रिश्चियनिटी दुनिया में बहुत तेजी से फैलने लगी। तो अब रोमन एम्पायर के बादशाह ने फैसला किया कि अब क्रिश्चियनिटी को रोकने के लिए हमें सारे क्रिश्चियंस को मारना होगा। उसके बाद रोमन एम्पायर ने क्रिश्चियंस पर ऐसा जुल्म किया कि
اس ظلم کو قرآن میں بھی ایکسپلین کیا گیا ہے کہ جب رومن امپائر کے بادشاہ کے ظلم سے کچھ ینگ لڑکے بھاگ کر ایک غار میں چھپے تھے اور وہیں پر اگلے 300 سال تک سوتے رہے، جنہیں اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ رومن امپائر کے اس سارے ظلم کے باوجود کرسچنز اپنے مذہب سے نہیں ہٹے، بلکہ ان سارے ظلموں سے کرسچینٹی اور بھی تیزی سے پھیلنے لگی اور دنیا کے ہر کونے تک پہنچنے لگی، یہاں تک کہ یہ ریلیجن پہلی بار انڈیا تک بھی پہنچا۔ آخر عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد کرسچینٹی اتنی اسٹرانگ ہو گئی کہ آخر رومن امپائر کے ایک بہت بڑے بادشاہ کانسٹنٹین دا گریٹ نے اپنے ریلیجن کو چھوڑ کر کرسچینٹی میں کنورٹ ہو گیا۔ تو اب جب بادشاہ ہی کرسچن ہو گیا تو رومن امپائر کے سارے حالات بالکل بدل گئے، اور اب تک جو ظلم کرسچنز پر کیا جاتا تھا اس سے بھی زیادہ ظلم جوپیٹر کو پوجا کرنے والے پر کیا گیا، کیونکہ اس زمانے کا رول تھا کہ جو مذہب بادشاہ کا ہوگا باقی لوگوں کا بھی وہی مذہب ہوگا۔ تو اب رومن امپائر اپنے پرانے ریلیجن یعنی جوپیٹر کو پوجنے کا رواج فلسطین سے ختم کرنے لگے، لیکن یہ بھی کوئی آسان کام نہیں تھا، کیونکہ جوپیٹر کو ماننے والے اتنی آسانی سے اپنا ریلیجن چھوڑنے والے نہیں تھے۔ تو اب یہاں پر اگین رومن امپائر نے کرسچینٹی کو بدلنے کی کوشش کی اور اپنے پرانے اور نئے ریلیجن کو ایک دوسرے کے ساتھ مکس کرنے لگے، اور یہاں سے پہلی بار کرسمس کا کانسیپٹ آیا۔ جیسے کہ رومن امپائر کے ریلیجن میں ہر سال دسمبر میں ان کا سب سے بڑا فیسٹیول سیٹرنیلیا بناتے تھے، جن میں وہ اپنے خدا سیٹرن کی عبادت کرتے تھے، اور ان کے اس ریلیجن میں ایک چیز سب سے امپورٹنٹ تھی، پائن ٹریز، کیونکہ یورپ میں سردی کی وجہ سے سارے درخت سوکھ جاتے تھے اور صرف پائن ٹری اپنی جگہ پر مضبوطی سے کھڑی رہتی تھی، جسے وہ بہت ہی ہولی چیز سمجھتے تھے، اور ہر فیسٹیول میں وہ اس درخت کی ایک شاخ کو اپنے گھر میں لا کر سجاتے تھے۔ تو اب رومن امپائر نے اپنے ریلیجن کو ایک جگہ پر جمع کرنے کے لیے اپنے پرانے ریلیجن سے فیسٹیول اٹھائے اور اپنے نئے ریلیجن سے جیزس کرائسٹ اور ان دونوں کو ملا دیا، اور کہا کہ جیزس کرائسٹ دسمبر کے مہینے میں آخر میں پیدا ہوئے تھے، اور سارے کرسچنز کو حکم دیا کہ اس دن 25 دسمبر کو بالکل پرانے ریلیجن کی طرح جیزس کرائسٹ کی برتھ ڈے مان کر سیلیبریٹ کیا جائے، اور اسی طرح ان دونوں ریلیجن کو مرج کرنے کے بعد رومن امپائر کرسچینٹی میں کنورٹ ہو گئی۔ لیکن آج دنیا کا کوئی بھی مسلمان اس کو صحیح نہیں مانتا، اور قرآن میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کی سٹوری بالکل اپوزٹ ہے، کیونکہ قرآن میں ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو رہے تھے تو ان کی ماں مریم کے پاس صرف ایک کھجور کا درخت تھا، جس پر انہیں حکم دیا گیا کہ گھبراؤ مت، اس کھجور کے درخت کو ہلاؤ تاکہ اس سے تمہارے لیے تازہ کھجور گر سکیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ درخت پر کھجور اسی وقت بنتے ہیں جب سخت گرمی کا موسم ہو، اسی لیے اکارڈنگ ٹو قرآن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ضرور گرمیوں میں ہوئی ہوگی، اور دسمبر کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور صرف قرآن میں ہی نہیں بلکہ کرسچنز بھی یہ بات مانتے ہیں کہ انہیں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا صحیح نہیں پتا۔ اب پوری رومن امپائر کرسچینٹی میں کنورٹ ہو چکی تھی، اور جیسے ہی رومن امپائر کے لوگ کرسچنز بنے، یہ ایگزیکٹ وہی ٹائم تھا جب اللہ نے اصحاب کہف کو اپنی ایک لمبی نیند سے اٹھایا۔ تو ان میں سے ایک نے پوچھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ کتنے دن سوئے ہوں گے؟ تو ایک شخص نے کہا کہ آلموسٹ 1 یا 1.5 دن۔ لیکن جب وہ باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو سب کچھ بدل چکا ہے۔ اس کے بعد کرسچینٹی دنیا کا سب سے بڑا ریلیجن بنا، اور آنے والے وقتوں میں رومن امپائر، برٹش امپائر، اسپینش امپائر کی وجہ سے آج کرسچینٹی دنیا کا سب سے بڑا ریلیجن ہے، اور کرسمس دنیا کا سب سے بڑا فیسٹیول، جس میں پوری دنیا سے لوگ 1 ٹریلین سے بھی زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، جو ہر سال کی عید سے 10 گنا زیادہ پیسہ ہے۔ لیکن یہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ کرسمس شروع میں ایک چھوٹا سا فیسٹیول تھا جس میں لوگ چرچ میں جمع ہو کر
اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام کو یاد کیا کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ لوگ اس سے بور ہونے لگے۔ تو اب لوگوں کو دوبارہ کرسمس کی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے اس کرسمس کے فیسٹیول میں نئی چیزیں ایڈ کی، جیسے کہ میوزک، شراب۔ اور کرسمس کے اس فیسٹیول میں سب سے بڑا جو ایڈیشن کیا گیا وہ تھا سینٹا کلوز، جو پرانے زمانے میں ایک کرسچن گاڈ سینٹ نیکولس تھے، جو اپنی جنروسٹی کی وجہ سے پورے کرسچن میں مشہور تھے۔ آج سے 150 سال پہلے جب سینٹا کلوز کو انٹروڈیوس کروایا گیا تو وہ زیادہ تر گرین یا بلو کپڑے پہن کر بچوں کو گفٹ دیا کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ کوکا کولا سینٹا کلوز کو اپنے ایڈ میں یوز کرتا ہے اور اس کو گرین کلر سے بدل کر بالکل اپنے بوتل کی طرح ریڈ اور وائٹ بنا دیا۔ آج دنیا میں سب سے بڑا فیسٹیول کرسمس ہے، جو کرسچن کنٹری میں نہیں بلکہ چائنا اور انڈیا میں بھی منایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے کرسمس کے فیسٹیول میں پوری دنیا میں $1 ٹریلین سے بھی زیادہ کا بزنس ہوتا ہے۔ اور یہ $1 ٹریلین اتنا زیادہ پیسہ ہے کہ اگر مسلمانوں کی 10 سال کی عید کو بھی منا لیا جائے تب بھی وہ 1 سال کی کرسمس سے کم بنتے ہیں۔ سبسکرائب